اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، اپنی بے سہارگی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے وقوتی کی شکایت کرتا ہوں۔ یہ جو سامنے کی جگہ ہے، اسی ایریے میں وہ باغ ہوا کرتا تھا۔ ایک نے کہا اگر اللہ نے تمہیں نبی بنا دیا ہے تو میں کعبہ کو پھاڑ ڈالوں گا۔ یہ مسجد عداس اسی نصرانی غلام کے نام سے بنا دی گئی ہے۔ آج ہم طائف آئے ہیں، یہاں آپ کو وہ پہاڑ، وہ مسجد، وہ گلیاں دکھائیں گے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیف دہ لمحات گزارے۔ جی بالکل، یہ واقعہ عام الحزن، غم کے سال میں پیش آیا، یعنی حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد، نبوت کے 10ویں سال، جب اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل ستایا اور آپ کو اپنے پیغام کو پھیلانے کی اجازت نہ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر ایک امید کی نظر سے طائف کا سفر کیا تاکہ قبیلہ ثقیف کو اسلام کی دعوت دی جا سکے۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ پیدل طائف روانہ ہوئے۔ یہ سفر تقریباً 80 سے 100 کلومیٹر ہے اور کئی دن میں یہ طے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں عبد یالیل، مسعود اور حبیب سے ملاقات کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان تینوں نے نہایت سخت گستاخانہ اور توہین آمیز انداز میں انکار کر دیا۔ ایک نے کہا اگر اللہ نے تمہیں نبی بنا دیا ہے تو میں کعبہ کو پھاڑ ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رد نہیں کیا بلکہ شہریوں اور بچوں کو آپ پر ہنسانے اور پتھر مارنے پر اکسایا۔ یہ جگہ وادی محسن ہے جس میں یہ مسجد موجود ہے، مسجد کانترا کے نام سے ہے۔ یہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدترین جسمانی اذیت دی گئی۔ بچے اور بدتمیز لوگ آپ کے پیچھے لگ گئے، پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، قدم زخمی ہو گئے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ایک باغ، یہ جو سامنے کی جگہ ہے، اسی ایریے میں وہ باغ ہوا کرتا تھا، اور اس کے بالکل سامنے یہ جگہ ہے جہاں مسجد کانترا ہے، جس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر اسی باغ کے پاس ایک چبوترے یعنی پتھروں کی جگہ پر بیٹھ گئے، اور یہی جگہ آج مسجد کانترا کہلاتی ہے۔ مسجد کانترا کا مطلب ہوتا ہے پتھروں کا چبوترا، اور کچھ لوگ اسے پتھروں کا پل بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے اور اللہ رب العزت سے لوگوں کے رویے کی شکایت کی اور کہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تکلیف اور سارے پس منظر کو جب بھی انسان اپنے ذہن میں لائے تو دل تکلیف سے بھر جاتا ہے۔ کس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صعوبتیں اٹھائیں اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے۔ یہ مسجد اب عبادت کے لیے نہیں کھلی ہوتی، صرف زیارت کے لیے ہے۔ پہلے یہاں لوگ آ کر نوافل پڑھتے تھے یا کسی نماز کا ٹائم ہوتا تو نماز ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن اب صرف اس کے ارد گرد یہ باڑ لگا دی گئی ہے تاکہ جو بھی حاجی آئیں وہ یہاں زیارت کریں۔ یہ طائف کی وہ گلیاں ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، خون سے بہتے قدم اور دل دکھ سے لبریز، مگر بد دعا نہیں، صرف دعا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کی گلیوں میں لڑکے پیچھے لگے اور انہوں نے زخمی کیا تو ایگزیکٹ اس کی کوئی پن پوائنٹ لوکیشن نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، مختلف گلیاں تھیں۔ یہ طائف کا پرانا علاقہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں اسی جگہ پر جو مسجد کانترا کے نام سے یہ مسجد مشہور ہے، یہاں پر آ کر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے قیام کیا، اور قیام کے بعد انہوں نے جب یہاں سے جانا چاہا تو قریش کے سردار عتبہ اور شیبہ نامی یہ 2 سردار تھے قریش کے، ان کا یہاں پہ باغ تھا، انگوروں کا باغ۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں جب دیکھا تو انہوں نے اپنے ایک غلام عداس، جو ایک نصرانی غلام تھا یعنی کرسچن تھا، اس غلام کو انہوں نے انگوروں کا ایک خوشہ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس کے بعد ہم اسی طرف باغ کی طرف جا رہے ہیں، انگوروں کے باغ کی طرف، اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی ہم یہاں آ چکے ہیں، بالکل یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ وہ باغ تھا اور جہاں پہ نصرانی غلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوروں کے خوشہ پیش کیا تھا۔ اچھا، یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی، یہ جو سامنے گیٹ ہے نا، اس سے تھوڑی غلط فہمی بنتی ہے
کیونکہ یہاں پہ کچھ حاجی ہماری طرح چلے گئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے شاید یہ ایریا ہے، تو فرسٹ ٹائم جانے والوں کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ گیٹ آپ لوگ یاد کر لیں، اس پہ ٹکٹ بھی ہے۔ یہ نہیں، یہ جو گلی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ ابھی جو نظر آئی تھی، اس گلی کی طرف آپ لوگوں نے جانا ہے، یہ سامنے گیٹ کی طرف انٹر نہیں ہونا۔ لیکن ہم چونکہ ٹکٹس لے چکے تھے تو پھر ہم اندر انٹر ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کچھ حاجی اور بھی شاید اسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ یہاں، کیونکہ یہ بالکل سامنے ہے، فرنٹ پہ ہے تو پرومیننٹ جگہ بنتی ہے، تو انہوں نے بھی ٹکٹ لے کے وہ بھی اندر آ گئے۔ اندر ہم گئے، بہرحال خوبصورت جگہ تھی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ سامنے جو ہے وہ پانی کا کنواں تھا اور سائڈ پہ بھی، اور یہاں میں نے دیکھا آم کا درخت۔ میں نے کہا سعودیہ میں بھی آم کے درخت ہوتے ہیں، تو یہ جگہ بنی ہوئی تھی، بہت پیاری جگہ تھی۔ انہوں نے بہرحال پیجن شیجن رکھے ہوئے تھے، بڑا سٹنگ ایریا بنایا ہوا تھا، تو ہم تھوڑا سا اس کو ویڈیو سے کور کرنے لگ گئے تھے، خوبصورت تھا۔ ان نقش و نگار کو دیکھ کر مجھے آبا کا ایک گاؤں یاد آ گیا جو تقریباً 1000 سال پرانی ہسٹری رکھتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو کور کر کے اس کی بھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گی۔ یہ حاجی بھی ہماری طرح شاید غلط فہمی میں یہاں آ گئے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے۔ تو یہ آم کا درخت، یہ بالکل اس کے ساتھ جو ہے وہ انار کا درخت، اور ماشاءاللہ اس پہ اتنے پیارے انار لگے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے پھر میں اوپر گئی تو اوپر کا اتنا پیارا ویو تھا ماشاءاللہ سے۔ یہ اچھا، اسی کے اوپر چڑھ کے تو مجھے وہ بالکل واضح جگہ نظر آ رہی تھی جہاں پہلے انگوروں کے باغ ہوا کرتے تھے، لیکن اب تو کافی ٹائم گزر گیا، انگوروں کے باغ وغیرہ وہاں پر نہیں ہیں، یہ والی جگہ۔ لیکن یہاں پہ لوگ اب کھیتی کرتے ہیں۔ یہاں مجھے ایسے لگا جیسے کچھ نہ کھیتی ہوئی ہے، جیسے بند گوبھی یا پھول گوبھی کے، مجھے لگا کہ پھول گوبھی کے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں پودے۔ اور یہاں پہ بھی کچھ چیزیں تھیں، جیسے اچھا مجھے یہاں پہ تین بہت نظر آئی، انجیر، اس کے کافی درخت تھے، کچھ سبز تھی، کچھ ڈارک کلر کی تھی۔ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی وہی مجھے لگ رہے ہیں، پھول گوبھی کے پودے لگ رہے ہیں، شاید وہی ہیں دور سے۔ تو اس جگہ پہ سارا یہ تھا۔ بہرحال ہم یہاں سے واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد پھر ہم لوگ اسی گلی میں چلے گئے۔ ایگزیکٹلی اس گلی میں ہم نے جانا تھا، ہم غلط اس گیٹ کی طرف چلے گئے تھے، اسی لیے میں نے وہ بھی کیپچر کر کے آپ لوگوں کو واضح بتا دیا کہ یہ گیٹ ہے، اس طرف آپ لوگوں نے نہیں جانا، یہ والی گلی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ پہلے نہیں تھے، لیکن جتنی دیر میں نے اس ایریا کی ویڈیو بنائی ہے تو ماشاءاللہ کافی سارے حاجی جو ہیں وہ بھی اکٹھے ہو گئے تھے اور ہمارے ساتھ ہی جا رہے تھے، ماشاءاللہ بہت پر رونق منظر تھا۔ تو یہ اوپر جو ہے نا، میں دیکھ رہی تھی درخت، یہ زیتون کے درخت ہیں جو ڈارک سبز کلر کے ہیں، اور اس کے ساتھ شہتوت کے درخت بھی لگے ہوئے تھے، تو بہت پیارے لگ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے ان پہ لگے ہوئے تھے، شہتوت بھی اور انجیر کے درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ تو اس برکت والی گلی سے جب ہم گزر کے گئے، کیونکہ یہی ایریا جو باغ طائف کے اطراف میں واقع ہے، اور آج بھی لوگ اس جگہ کو باغ عداس کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ عداس نصرانی عیسائی غلام تھا، اور جب اس نے آ کے انگور کا خوشہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر لیا، تو وہ بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ یہ کلمات تو یہاں کوئی نہیں کہتا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ آپ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا میں نینوا کا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس کے شہر سے؟ تو انہوں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں یونس کو؟ تو انہوں نے کہا وہ میرے بھائی تھے، کیونکہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اور عداس نے وہیں آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے۔ اور اسی موقع پر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان طائف کو پیس دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان کوئی اسلام لے آئے۔ جی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا، اور اتنے تکلیف دہ لمحات میں بھی انہوں نے کس طرح سے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، جو مسلمان نہیں تھے، کفار تھے، جنہوں نے شدید ظلم کیا تھا، پر اس کے باوجود ان کے زبان سے ان کے دل سے خیر کے الفاظ نکلے، نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی۔ بہت بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اس کام کے لیے۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، وہ دل جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کی بھلائی کے لیے دھڑکتا تھا۔ ہم آج ذرا سی بات پر اپنے قریبی رشتے توڑ دیتے ہیں، دلوں میں بغض پال لیتے ہیں۔ کبھی خود سے پوچھیں کہ ہمارے دل میں اتنی وسعت ہے؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم اخلاق کا ذرا برابر بھی عکس اپنے رویے میں لا سکے ہیں؟
اگر ہمارے دلوں میں واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہوگا، صرف زبان سے نہیں، دل سے اور دعا کے ساتھ۔ یہ جگہ ہے ساری جہاں پہ کچھ تو کھیتی ہوئی ہے، کچھ زمین لیول ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ اگانے کے لیے۔ اوورآل طائف کا یہ علاقہ کافی سرسبز ہے ماشاءاللہ، اس میں کافی میں نے فروٹ کے جو پودے ہیں وہ بھی دیکھے ہیں، جیسے شہتوت اور تین۔ یہ دیکھ رہے ہیں باڑ، یہ باڑ آگے لگا کے اس سیپریٹ اس گلی سے، انگوروں والی گلی سے سیپریٹ بنا دیا گیا اب اسے، تو یہاں سے ہم آگے نہیں جا سکتے، لیکن میں نے کیپچر کر لیا تھا اپنے کیمرے سے۔ یہ مسجد عداس اسی نصرانی غلام کے نام سے بنا دی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک نئی خوبصورت جگہ، تاریخی مقام کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔